بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے یا ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معافی مانگ کر ہماری عزت کم ہو جائے گی، لیکن سچی بات یہ ہے جو اپنی غلطی مان کر خود آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا ہے تو جس سے معافی مانگ رہا ہے اس کے دل میں بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ غلطی ہونے کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے رہنا عقل مندی اور سمجھداری نہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو۔ سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، ہیلتھ ڈیسک فیضان آن لائن اکیڈمی مدنی مذاکرہ کی اپڈیٹ، عرس مبارک۔ ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک زبردست کلپ، ایکٹیویٹی ڈیسک میں دیکھیں گے مختلف پروگرام کی ایکٹیویٹیز شرارت بھرے پیکج کی شرارتیں اور ننھے استاد سکھائیں گے اچھی باتیں، ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہیلتھ ڈیسک کی جانب۔ اور دیکھتے ہیں کہ فہد بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، آج ہم بات کریں گے اس خاص چیز کی جو مختلف قوموں کے کھانے کا حصہ ہے۔ دنیا میں اس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، جو بچوں اور بڑوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ پیارے بچوں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ ڈش ضرور ملے گی اور وہ ہے سوپ۔ جی، آج میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دوں گا۔ دوستو، اس کو عالمی غذا کا درجہ حاصل ہے۔ بعض ملکوں میں سوپ ایک اسٹیپل فوڈ ہے، یعنی ایسا کھانا جو باقاعدگی سے کھایا جاتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ڈبل روٹی، پراٹھا روٹی کھائی جاتی ہے۔ دوستو، ایک دلچسپ بات بتاؤں، جیسے ہم اپنے مہمانوں کو چائے پیش کرتے ہیں، ویسے ہی کچھ ممالک میں مہمانوں کو سب سے پہلے سوپ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر نہ پیش کیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھے سوپ کی اہمیت۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوپ یہ 7 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا، پیاس بجھاتا ہے۔ دوسرا، بھوک مٹاتا ہے۔ تیسرا، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ چوتھا، کھانے کو جلدی ہضم کر دیتا ہے۔ پانچواں، دانت چمک جاتے ہیں۔ چھٹا، سوپ پینے سے چہرے پر ایک زبردست سی کشش آ جاتی ہے۔ ساتواں، سوپ پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ملکوں میں سوپ پیا جاتا ہے اور کچھ ملکوں میں سوپ کھایا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سوپ میں کیا ہے۔ اگر یہ چائے کے کپ میں لیس والا ہے تو اسے پی لیجئے، اور اگر اس میں سبزی اور گوشت ہے تو اسے کھا لیجئے۔ کچھ رائٹر کہتے ہیں کہ دنیا کا جو پہلا ریسٹورنٹ بنا تھا، اس میں جو پہلی ڈش پیش کی گئی وہ سوپ ہی تھا۔ دوستو، ٹھنڈ کی سوغات ہے سوپ۔ سوپ بچوں، بڑوں، بزرگوں کے لیے بہترین غذا ہے جو کم وقت میں زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی ہو تو سوپ پئیں۔ تھکن یا کمزوری ہے تو سوپ پئیں۔ کھانے کا موڈ نہیں ہے تو بھی سوپ پی لیجئے، کیونکہ سوپ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جو ٹھنڈ میں جسم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ سوپ دوائی کے طور پر کام کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جسم میں پانی کی کمی پوری کرتا ہے۔ سوپ پینے کے بعد پیاس نہیں لگتی، پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سوپ کے کچھ مختصر فوائد آپ سے شیئر کیے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید انفارمیٹیو معلومات کے لیے دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل پر بچوں کا خبرنامہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہیلتھ ڈیسک کے ساتھ اب ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے آن لائن کورسز کی معلومات۔ آئیے چلتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں، آج میں آپ کو فیضان آن لائن اکیڈمی کے کورس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی عقائد کورس 2 زبانوں میں کرایا جاتا ہے، ایک اردو اور دوسری انگلش میں۔
جبکہ اس کورس کی ڈیوریشن 1 ماہ ہے اور روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس۔ اس کورس میں بچوں کو اسلامی عقائد، جنت اور دوزخ، فرشتے اور جنات، صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم، موت و برزخ، قیامت اور میدان محشر، حوض کوثر اور پل صراط وغیرہ کے بارے میں اسلامی عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے دوسرے کورس کی، جس کا نام ہے دین کی ضروری باتوں کا کورس۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کورس کی ڈیوریشن 4 ماہ کا اور روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس میں بچوں کو قرآن و حدیث وغیرہ میں بیان کردہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ سے متعلق حکایات کو آسان الفاظ میں بیان کر کے 8 سے 15 سال تک کے بچوں کو عقائد سے متعلق بہت ساری دینی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور اب ہم تیسرے کورس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تیسرے کورس کا نام ہے حفظ حدیث کورس۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کورس کی ڈیوریشن 2 ماہ ہے اور روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہے۔ اس کورس میں چھوٹی چھوٹی 40 احادیث کریمہ بچوں کو زبانی یاد کروائی جائیں گی اور ان احادیث کی روشنی میں بہت ساری پیاری باتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے فیضان آن لائن اکیڈمی کے کچھ کورسز جن کے بارے میں نے آپ کو انفارمیشن دی۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور مزید کورسز کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی طرف۔ زیدان بھائی، اس بار آپ کیا رہے ہیں؟ کوئی پویم یا غلام رسول کا کوئی ایپیسوڈ؟ جی، میں آپ کے لیے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک زبردست پویم لایا ہوں، جس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اب تک کم و بیش 94 ملین ویوز مکمل ہو چکے ہیں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، اللہ 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 نیند دعا اللہ 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 بابا بھی بولے اللہ، امی بھی بولے اللہ، منا بھی بولے اللہ، منی بھی بولے اللہ، بابا بھی بولے اللہ، امی بھی بولے اللہ، منا بھی بولے اللہ، منی بھی بولے اللہ۔ پڑھتے پڑھتے یوں نیند آ جائے، خواب میں بھی ہم پڑھتے جائیں، اللہ 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 اللہ۔ چندہ بھی بولے اللہ، تارے بھی بولے اللہ، ہر ذرہ بولے اللہ، سارے ہی بولے اللہ۔ چندہ بھی بولے اللہ، تارے بھی بولے اللہ، ہر ذرہ بولے اللہ، سارے ہی بولے اللہ۔ پڑھتے پڑھتے یوں نیند آ جائے، خواب میں بھی ہم پڑھتے جائیں، اللہ 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 اللہ۔ ارے فیضان بھائی، ہم خبرنامے میں ہیں۔ جی جی، پر یہ پویم سن کر مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ،
مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کی جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا، امام اعظم کون تھے؟ امیر اہل سنت نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے امام اور عالم تھے۔ یہ تابعی بزرگ تھے، یعنی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے اور ساتھ بھی رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فالوور حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں۔ اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ مدنی مذاکرہ کی اپڈیٹ کے بعد بڑھتے ہیں ایک ایکٹیویٹی ڈیسک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے۔ ایکٹیویٹی ڈیسک میں آج کون سی ایکٹیویٹی لائے ہیں آپ؟ جی، اس میں آپ کو آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین کو مختلف پروگرامز کی ایکٹیویٹی دکھاؤں گا۔ ویسے بھی ہمارے کڈز مدنی چینل کے پروگرام کی ایکٹیویٹیز بہت مشہور ہیں۔ جی، آج میں سنو سمجھو سیکھو پروگرام کی ایکٹیویٹی دکھانے لے جا رہا ہوں۔ ایکٹیویٹی کا نام ہے عبادت پر ملا ثواب۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، جی، عبادت پر ملا ثواب اس میں ہونے کیا والا ہے؟ اس میں یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بورڈ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے عبادت پر ملا ثواب، اور یہ جو ونڈوز نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گنتی موجود ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو آپ میں سے کوئی ایک آئے گا، ونڈو کھلے گی، اندر سے نمبر آئے گا، جو نمبر ہوگا اس کے مطابق آپ نے کوئی نیکی کی بات بتانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک آتا ہے تو آپ نے کوئی ایسا ایک کام بتانا ہے کہ جس پر ہمیں کوئی ثواب ملتا ہو، یا یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے 100 آیا تو آپ کو ایسی نیکی بتائیں کہ جو ہم کریں تو ہمیں 100 نیکیاں مل جائیں یا 100 رحمتیں مل جائیں، ٹھیک ہے جی؟ ابھی جب ہوگا تو اور سمجھ میں آنا لگ جائے گا۔ پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، پیر سے جمعرات ہم لائیو ہوتے ہیں، اور سنڈے کو آپ ریکارڈڈ دیکھ رہے ہیں، تو آج کے بعد جب پیر آئے گی تو 2 بجے ہم ریکارڈڈ لائیو ہوں گے، تو جب بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے ہمارے پاس کون آ رہا ہے۔ پہلے تو اے سے آئیں گے، اے سے جی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، کون آ رہا ہے بھائی؟ ادھر دے دے مائک سب سے پہلے ادھر، ٹھیک ہے؟ شروع سے یہاں سے شروع کرتے، کیا نام ہے؟ عبدالنافع۔ عبدالنافع، آ جائیں بھائی جلدی سے۔ عبدالنافع جی، کون سی ونڈو لے رہے ہیں؟ پرپل۔ پرپل لے رہے ہیں، کھول لیں جا کے۔ 1 آ گیا، تو وہ تو 0 بھی لکھا ہوا ہے، 0 نہیں مانیں گے، 0 ادھر لگا دیں تو مان لیں گے، پھر مان لیں گے۔ یہ دیکھیں ٹیم بی تو آپس میں باتوں میں لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹیم اے سے عبدالنافع کیا بتا رہے ہیں۔ جی بھائی کوئی ایک کام بتائیں اچھا سا۔ باجماعت نماز مغرب پڑھے گا اس کے لیے ایک مقبول جی حج و عمرہ کا ادھر سے آ رہی ہے، پیچھے سے ہیلپ آ رہی ہے، کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ وہ ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ ان کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ جی حج اور عمرے کی نیکی ملے گی۔ جی، جس نے جمعے کے دن مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک مقبول حج اور عمرہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! دیکھیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ تو ہم نے کہہ لی، فضیلت کیا پتہ چلی؟ بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے، جمعے کا دن تو آتا ہی ہے، آتا ہے نا بھائی، اس کے اندر ہم نے ویسے بھی نماز پڑھنی چاہیے باجماعت، مغرب کی خاص طور پر پڑھیں، بقیہ کے بھی اپنے فضائل ہیں، اور مغرب کی ہم نے باجماعت پڑھی تو کیا ہوگا؟ ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ حج اور عمرہ سب چاہتے کریں، ہے نا بھائی؟ کسی کو حج کا ٹکٹ مل رہا ہے، خوشی سے جھوم اٹھیں، حج کا ثواب آپ کو نماز باجماعت پڑھ کر مل رہا ہے تو اس کی بھی کوشش پھر کرنی چاہیے نا ہمیں۔ چلے جی، تو آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، بیٹھ سکتے بھائی۔ تو ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے؟ وہ ہم تو انہیں بلائیں گے، اور آپ کے پیچھے ہیں، آپ تو آتے رہتے ہیں نا، ان کو مائک دے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا۔ یہ احمد رضا، آ جائیں، ماشاءاللہ خوش خوش آ رہے ہیں احمد رضا۔
ونڈو آپ کے ساتھ موجود ہے, آپ ٹیم اے آپس میں لگی ہوئی ہے. یہ فدا الرحمان بھائی کیا معاملہ ہے, جو ہوتا ہے میدان میں بس وہ توجہ دیتا ہے, دوسرا اپنی شروع ہو جاتا ہے. اب ٹیم اے کی گفتگو نہیں ختم ہو رہی, تھوڑی دیر وقفہ کر لیں یا بیٹھ جاتے ہیں آرام سے, ہم بھی فدا الرحمان بھائی کچھ بات حال چال لے لیتے, اتنی دیر میں ہی اپنی باتیں نمٹا لیں گے. توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے. جی بھائی کون سی ونڈو؟ بلو. کھول لیں. بلو ہے, یہ اسکائی بلو ہے, یہ کیا لائٹ بلو ہے, کون سا کلر ہے یہ؟ اسکائی بلو. پکی بات ہے. چلے بھائی اسکائی بلو میں سے کیا آیا؟ 100. اب ذرا ہمیں بتائیں 100 ہمیں نیکیاں چاہیے تو کیا کریں, یا 100 دفعہ کوئی کام کریں تو ہمیں کیا فضیلت ملے گی؟ اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اسے 10 کیا 100 نیکیاں ملیں گی. 100 نیکیاں ملیں گی. دیکھ لیں 100 نیکیاں ملیں گی یا 100 رحمتیں. جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے, جو 10 بار پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل. 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے. تو یہ تو ہم نے آپ کا صحیح کرایا ہے, کیا کرنا ہے, مان لیں درست. نہیں بھائی ہم درست نہیں مان رہے, بلکہ آپ کا درست مان لیتے ہیں, ان کے نمبر کاٹ لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو ادھر باتوں میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے, اے ٹیم کے نمبر کاٹ کے ان کو دے دیں. جی کتنے دیکھیں خوش ہو رہے ہو آپ بھی. جی نو تو پھر گفتگو کیوں نہیں بند ہو رہی. چلے بھائی ان کی ہم درست ہو گیا ہے. جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ بھی اپنی جگہ پر آ سکتے ہیں ماشاءاللہ. جی اب کون آ رہا ہے آپ میں سے, آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ چلے بھائی آپ آ جائیں, پھر آ جائیں, مائک لے لیں. جی کون سی ونڈو؟ لائٹ گرین. جی لائٹ گرین. یہ ہم ادھر آ جاتے, یہ کھل گئی, کیا آیا؟ 70. چلے بھائی پھر ادھر مڑ جائیں. اب بتائیں بھائی 70. اس میں ایسا کر لیں, یا تو فضیلت بتائیں یا پھر جتنا نمبر آئے اتنے پیسے دے کے جائیں یہاں پہ, پھر دیکھتے کون. بھائی 70 آیا نا, تو 70 سے متعلق کوئی فضیلت بتائیں یا 70 روپے دے جائیں ادھر. خوش ہو رہے ہیں یہ لوگ. جی بھائی جو جمعے کے دن فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرے گا اس کو 70 نیکیاں ملیں گی. دیکھ لیں تھوڑا سا بھول رہے ہیں. اس کو اللہ عز و جل کے ذکر کے صبح تک کے اللہ عز و جل کا ذکر کرے گا اس کو 70. چلیں میں بتا دیتا ہوں. جو جمعے کو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے, پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے, تو اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے. 70 درجے, ٹھیک ہے 70 درجے ہوں گے. چلے بھائی یہ بھی آپ کا جواب درست ہو چکا ہے, اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں. سب مقابلہ مضبوط جا رہا ہے. کون آئیں گے ٹیم بی سے؟ آپ آئیں گے اور کوئی نہیں آئیں گے؟ چلے بھائی لائیں ان کو پہنچا دیں مائک جلدی سے. آپ بھی آ سکتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ حذیفہ علی. حذیفہ علی کے لیے بچی ہے یہی ونڈو جو ہے گرین. کیا آیا ہے اس کے پیچھے؟ 1200. آپ کی ٹیم راضی تھی کہ جو نہ بتا سکے وہ اتنے پیسے دے کے جائے, ہے نا بھائی. آپ کی ٹیم نے بولا تھا جب ان کی باری تھی 70 والوں کی تو وہ تو بتا گئے. اب آپ کی آئی ہے 1200, 1200, تو ہماری تو اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی اگر آپ نے نہیں بتائی. راضی ہیں پھر دینے کے لیے 1200 روپے؟ نہیں اب کیا ہو گیا, ابھی دیکھے سناٹا ہو گیا ہے فدا الرحمان بھائی. جی مائک میں اگر نہیں بتا سکے تو پھر 1200 روپے, تاکہ پھر میں ذرا ٹائٹ کر کے سنوں گا نا, ذرا بھی غلطی ہوئی آگے پیچھے ہوا. چلیں ایسے ہی, تو ہم ویسے ہی عرض کر رہے تھے, پیسے کوئی نہیں دے رہا بھائی, کسی کو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے جی. جو شخص جمعے کے دن 12 رکعت چاشت کی نماز پڑھے گا اللہ عز و جل اسے 1200 نیکیاں عطا فرمائے گا. واہ کیا بات ہے بھائی, انہوں نے تو بالکل پرفیکٹ سنایا. کہیں واقعی خوف تو نہیں ہو گیا تھا؟ ہم ویسے ہی عرض کر رہے تھے, پیسے کسی سے نہیں لے رہے. ٹھیک ہے بھائی. چلے بھائی اور نیکیوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو پیسوں کی طرف توجہ ہوتی ہے نا. ابھی پیسوں کی ہو تو یوں بیٹھ جائیں. اگر وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو مسجد میں آئے گا نماز کے لیے, نماز کے بعد اسے 100 روپے ملیں گے, پھر دیکھیں جی گھر خالی ہو گیا, پتہ چل رہا ہے سب مسجد میں نماز کے بعد. حالانکہ نماز پڑھنے میں جتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کا وہ 100 روپے کچھ بھی مقابلہ نہیں ہے. تو ہمیں پیسوں سے زیادہ نیکیوں پر فوکس کرنا چاہیے. تو جو جمعے کے دن 12 رکعت چاشت کی نماز ادا کرے اس کے لیے اللہ پاک 1200 نیکیاں لکھتا ہے. آپ کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ آپ کی ٹیم بہت خوش بھی نظر آ رہی ہے, آواز زیادہ نظر آ رہی ہے ان کی. ایسا نہ ہو ساری آواز یہیں پر خرچ ہو جائے. تو اچھے انداز سے ہم شامل رہیں گے. پروگرام تھا پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو, اور اس میں ہم نے کچھ اچھی باتیں سیکھ لی ہیں. مقابلے کا مقابلہ ہو گیا, نیکیوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی دوستو, کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس ایکٹیویٹی ٹیسٹ کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک شرارت بھرا پیکج, جسے دیکھ کر آپ انجوائے کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی. تو آگے چل کر دیکھتے ہیں ہمارا شرارت بھرا پیکج. بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ. مہراج, اٹھ جاؤ, ٹیوشن جانے کا وقت ہونے والا ہے. چلے جلدی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا بھائی, آپ جاؤ میں آ رہا ہوں. کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ میں اس وقت کو پیچھے کر پاتا. آئیڈیا, اس کا حل ہے. ٹیوشن جانے میں بھی 1 گھنٹہ باقی ہے. ابھی تک آپ سو رہے ہیں؟ ٹیوشن جانے کا وقت ہونے والا ہے. ٹائم دیکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو صرف 3 ہی بج رہے ہیں. چلیں بچوں جلدی کریں, ٹیوشن کا وقت ہو رہا ہے, مجھے بھی اپنے کام سے جانا ہے. لیکن بابا ابھی ٹائم نہیں ہوا, گھڑی دیکھیں. یہ گھڑی صحیح نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے گھڑی تو بالکل ٹائم پڑتی. بیٹا مہراج, آپ نے گھڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی؟ نہیں بابا, میں نے تو صرف گھڑی سیٹ کی ہے. تو آپ ہی نے گھڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. بیٹا تمام کام وقت پہ ہوں, اس لیے وقت کی پابندی کی جاتی ہے, اور گھڑی وقت دیکھنے کا آسان ذریعہ ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ٹائم دیکھ لیا, ورنہ ہم دھوکا کھا کے آج لیٹ ہو جاتے. اس لیے کبھی بھی چیزوں کے ساتھ ایسی شرارت مت کیجیے جس سے گھر والوں کو تکلیف پہنچے. سوری بابا جان, ایسا نہیں کروں گا. میں بھی ٹیوشن کے لیے ریڈی ہو کے آتا ہوں. شاباش بیٹا جانی, اوکے. اس زبردست خاکے کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اور بہت کیوٹ سا خاکہ, اور اس خاکے میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ننھے استاد سے. تو آئیے چل کر ملتے ہیں ہمارے ننھے استاد سے. بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ, خبرنامہ. ایک منٹ یار, میں کال بیک کرتا ہوں آپ کو. السلام علیکم بابر بھائی. وعلیکم السلام. خیریت تو ہے بابر بھائی؟ کچھ غصے میں نظر آ رہے ہیں. میں یہاں سے گزرا تھا, پتہ نہیں کسی نے مجھ پہ بوتل پھینک دی. نہیں ساق بھائی, بتانا نہیں کسی کو. چپ ہو جائیں. بہت ہی عجیب لوگ ہیں. شکر ہے ساق بھائی آپ نے بتایا نہیں ان کو ہمارے بارے میں. زہیب بھائی یہ تو بہت بری بات ہے, کیا بڑوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں؟ نہیں وہ اسحاق بھائی, میں نے کک ماری تھی تو انکل کو جا لگی. زہیب اور عبید بھائی, راستے پر چلنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن پر چلتے وقت ہمیں عمل کرنا چاہیے. چلنے کا کیا آداب ہوتے ہیں اسحاق بھائی, ہمیں بھی بتائیں. میں کچھ آداب بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1, بلا وجہ یہاں وہاں نہیں دیکھنا چاہیے. جب روڈ کراس کر رہے ہوں تو لیفٹ رائٹ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 2, اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. نمبر 3, زمین پر پاؤں زور سے نہیں رکھنا چاہیے. اور نمبر 4, گری پڑی چیزوں کو لاتے مار مار کر بھی نہیں چلنا چاہیے. جزاک اللہ اسحاق بھائی, اب سے میں چلنے کے آداب کا خیال رکھوں گا. اور میں بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. چلیں اب چلتے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور اب سب سے آخر میں وقت ہوا ہے ہماری سب سے آخری رپورٹ کا, جس میں ہم آپ کو ایک بہت اہم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ. بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ, خبرنامہ. اسلامی سال کے 7ویں مہینے رجب شریف میں بھی آراس کا سلسلہ ہوتا ہے. آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں سنیں گے وہ اہل بیت سے ایک مشہور بزرگ ہیں جو اپنے بابا جان کی طرف سے حسینی سید ہیں اور امی جان کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں, جن کا نام حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ
مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان یعنی والدہ محترمہ حضرت ام فروہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی ہیں، جبکہ والد حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ نہایت یعنی بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فضول باتوں سے بچتے، نماز روزہ اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے، لوگوں سے مسکرا کے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں، میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 15 رجب شریف 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کے آپ پر کروڑوں رحمتیں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ، اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا،